ناظرین آداب، ریختہ کے لیے میں زمرد مغل۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جن نے دوردرشن کے لیے اور دوردرشن کشمیر کے حوالے سے جب بھی کہیں ذکر آتا ہے تو ان کا نام سر فہرست ان لوگوں میں لیا جاتا ہے جنہوں نے دوردرشن کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل دوردرشن رہے، دوردرشن DD1 اور دوردرشن کشمیر۔ آج کل یہ اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار دا آرٹس کے کنٹرولر ہیں، میڈیا کنٹرولر ہیں۔ میری مراد ہے بشارت احمد صاحب سے۔ آج ہمارے ساتھ بشارت احمد صاحب ہیں، ان سے ہم اردو زبان، اردو لٹریچر اور صحافت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ بشارت صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بشارت صاحب، آپ نے اپنے کیریئر کی ابتدا کہاں سے کی؟ کچھ بتائیں گے آپ؟ کیریئر کی ابتدا تو انفیکٹ بچپن سے ہوئی، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ روزگار کے وسائل تھے، وہ ایز یوزول جو کچھ ہابیز ہوتی ہیں اس زمانے میں، یا ایسا کوئی رستہ ملتا ہے تو بچوں کے پروگرام میں ریڈیو میں جاتا تھا۔ اچھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو بنیاد وہیں میری کیریئر کی پڑی، کیونکہ پھر کالج کے زمانے سے ہوتے ہوئے جرنلزم سے واسطہ پڑا، اور انفیکٹ جب میں گریجویشن کر رہا تھا کالج میں، اس زمانے میں ایک ہفتہ وار اردو میں جہلم کے نام سے اس کو میں ایڈٹ کرتا تھا۔ اچھا، کالج کے زمانے کی بات؟ کالج کے زمانے میں اپنے بڑے بھائی تھے مظفر صاحب، جو انفارمیشن میں کام کرتے تھے، ان کی نگرانی میں۔ ان کو بھی اردو سے بہت تعلق تھا اور اردو سے محبت تھی، وہ خود لکھتے بھی تھے۔ شفیق تخلص کرتے تھے اس زمانے میں، مظفر شفیق، تو ان کی نگرانی میں پھر میں کالج میں جو وہاں کا بڑا پریسٹیجیس میگزین ہوتا تھا پرتاپ، اردو سیکشن کا ایڈیٹر بھی رہا، اور کافی سرگرمیاں رہی۔ اور ان دا مین ٹائم براڈ کاسٹنگ وہ بچپن، لڑکپن اور پھر جوانی میں ساتھ دیتی گئی، ان دا سینس کہ انہی دنوں پھر بعد میں یوانی شروع ہوا، تو یوانی میں نوجوانوں کی پارٹیسپیشن ہوتی تھی، اور میں چونکہ آلریڈی تھا تو اس لیے میرا اچھا خاصا وہاں ان سے تعلق رہا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اردو سے اتنی محبت اس لیے بھی تھی شاید کہ ہمارا پورا خاندان اردو جرنلزم سے وابستہ رہا تھا۔ میرے تایا جی جو ہیں 1901 کے میٹرکولیٹ تھے، 1901 میں میٹرکولیٹ کیا تھا، اور اس زمانے میں میٹرکولیشن کرنا آج کے PhD کرنے کے بعد، ہاں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ والدہ آنرز تھیں پرشین کی، تو ہمارے خاندان میں جرنلزم کا کافی عمل دخل تھا، تو اس لیے اردو ہی وہ زبان تھی جس میں ہم کرتے تھے، تو اردو سے دلچسپی رہی پہلے سے۔ اردو پڑھتا بھی رہا، پاپولر لٹریچر بھی شروع کیا کالج کے زمانے میں، تو ہر وہ جاسوسی دنیا سے لے کر طلسمی دنیا سے لے کر تاریخی دنیا سے لے کر ہر پاپولر لٹریچر پڑھتے رہے، ایکسیپٹ میں وہ جو نادرہ خاتون یا AR خاتون، وہ عارف حروی اور رومانی، ان کو میں سوشل ناول کہتا تھا، ان سے مجھے دلچسپی نہیں تھی۔ میں اپنی ہمشیرہ سے کہتا تھا کہ بھائی یہ آپ کی کتابیں ہیں، یہ آپ پڑھیے تو یہ چیزیں میں پڑھوں گا۔ تو اس سے تھوڑی بہت اردو، حالانکہ میری مادری زبان کشمیری ہے اور گھر میں بھی زیادہ تر کشمیری بولتے ہیں، لیکن اردو چونکہ پورے خاندان میں ڈائناسٹی میں تھا، تو اس لیے اس سے اچھی خاصی دلچسپی تھی۔ گھر والے گھر میں بھی کبھی کبھی ہم اردو زبان میں بات کرتے تھے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں وہ اردو تو نہیں تھی، اب ہم اہل زبان تو تھے نہیں، وہی سیکھی ہوئی۔ ہو سکتا ہے ہماری پروننسیشن میں بھی پرابلمز رہی ہیں۔ اس زمانے میں جب میں اردو ٹاکس لکھتا تھا اور ریڈیو پر جا کر پڑھتا تھا، تو اس میں کمال احمد صدیقی تھے، مرحوم ڈپٹی چیف پروڈیوسر تھے اس زمانے میں ریڈیو کشمیر سری نگر کے، تو ان سے اچھی خاصی ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ بھئی یہ لفظ جو ہے، اور کبھی گھر آ کر واپس براڈ کاسٹ ہونے کے بعد والد صاحب پکڑتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا، میں نے تشدید کا اندازہ نہیں تھا کہاں پر ہے، میں نے ایسے کہہ دیا متمول ان کے سامنے، تو بہت ڈانٹ پڑی کہ یہ کیا لفظ بول رہے ہو تم؟ میں نے کہا ابا جی یہ نہیں، یہ متمول ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ تو کیونکہ پرابلم یہ تھی کہ ہمارے کالج کے جو لیکچررز تھے
وہ جو حروف تہجی ہیں وہ بھی غلط پڑھاتے تھے. وہاں الف بے جیم چیم ہائی کھائی دال ڈال کیف کاف. تو یہ تو ظاہر ہے, یہ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان لفظوں کی آواز کیا ہے اور گلے میں سے جب نکلے گی کاف اور قاف ہے یہ. جی تو تب تک ہمارا گلا تو کشمیری اردو بولنے لگا تھا, لیکن غنیمت ہے کہ تھوڑا بہت ہم نے کوشش کی اور کمال صاحب جیسے لوگوں سے ان کی سرپرستی میں اردو سیکھتے گئے اور ہم خود کوشش کرتے تھے کہ سیکھیں, زیادہ سے زیادہ سیکھیں. اس کے بعد کلاسکس پڑھنے کا موقع آیا, تبت النصوح پڑھی, راشد الخیری کو پڑھا. ہارڈلی اینی کلاسکس ہیں جو میں نے اس زمانے میں, منشی پریم چند کو اردو میں نے انٹائر پڑھا. تو اردو کی کوئی کلاسک ایسی نہیں تھی جو میں نے نہیں پڑھی اس زمانے میں, اور بعد میں ریپیٹ بھی کی. آفٹر 40 آئی ریپیٹڈ آل دیٹ, بیکاز ایک اسٹیج ہوتا ہے سمجھنے کا اور پھر ان کو ایبزارب کرنے کا وہ تھا. تو یہ چلتا گیا اور میں مجھے یاد ہے کہ آئی واز ون آف دا ینگیسٹ پرسنز جو یوانی سے مین اسٹریم میں آ گئے, مین چینل میں. اور اس زمانے میں یوانی میں تو 25 روپے ملتی تھی, یہاں بگنر کو 60 روپے ملتی تھی فیس. تو مجھے بڑا عجیب لگا, مطلب بہت ہی ایلیٹڈ فیل ہوا کہ اتنی کم عمر میں یوانی سے مین چینل میں آ گیا. اور کیونکہ اس زمانے میں ریڈیو کشمیر سری نگر میں سارے اسٹال بارٹس تھے, ایسے اسٹال بارٹس کے ہندوستان کے چوٹی کے پروڈیوسرس میں جو آتے, مطلب پران کشور تھے, پشکر بان تھے, سومناتھ سادھو رہے تھے وہاں جن کا میں ٹیلنٹ تھا. سومناتھ سادھو بھی پدم شری, پشکر بان بھی پدم شری. اور اس کے بعد تو خیر میرے پہلے ڈائریکٹر جو کہ کنہیا رائے ہیں, وہ تو اردو کے خیر ہندوستان کے چوٹی کے براڈ کاسٹرس میں تھے. ان کی فالوئنگ پاکستان میں زیادہ تھی, یہاں کی اس پہ اردو سروس میں رہے تھے. زبیر رضوی کے زمانے, مجیب صدیقی, اور تو اردو سے یہ تعلق ہوتا گیا. اور پھر اسی زمانے میں چونکہ ریگولر اسٹوڈنٹ تھا کشمیر یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر کا, پھر اردو سے اتنا تعلق ہو گیا میں نے کہا میں ایم اے کیوں نہ کر لوں, ماسٹرز کیوں نہ کر لوں. خیر اینی وے وہ دلچسپی یہی تھا کہ میں فرصت نہیں ملی. تو الٹیمیٹلی آئی لینڈڈ جو ایک, اب دیکھیے جن کے ساتھ جن کا میں ٹیلنٹ تھا ان سے دوستی ہو گئی. کچھ تو خیر بزرگ تھے, ان کا ہم ادب کرتے تھے, لیکن کچھ دوست بھی تھے ہمارے. ایک لسا کول تھے, وہ یوانی میں کام کرتے تھے, جو دوست بن گئے. پیارا رازدان تھے, یہ باقی لوگ تھے. تو پھر الٹیمیٹلی سم اور دی ادر میں اخباروں میں لکھتا تھا, ایکریڈیٹڈ جرنلسٹ تھا. اس کے بعد میں نہیں چاہتا تھا, میں فری لینسنگ کرنا چاہتا تھا. میں جانتا تھا ہمارا حرش یا تو اکیڈمی ہوگی ریڈیو یا یونیورسٹی میں بھی انٹرسٹڈ تھے وہ لوگ کہ میں آ جاؤں. لیکن سم اور دی ادر آئی لیفٹ مائی پلیس. 1 سال کے لیے تو ہم گھومتے پھرتے رہے. بشارت صاحب, آپ کا تعلق ایسی ریاست سے ہے جو ہندوستان کی واحد ایسی ریاست ہے جہاں کی سرکاری زبان اردو. جی جی جی. آپ کشمیر آپ کا ظاہر ہے وطن ہے, تو آپ کا آنا جانا رہتا ہوگا. وہ زمانہ جب آپ نے اپنا کالج شروع کیا تھا, یا وہ زمانہ جب آپ نے اسکول جانا شروع کیا, اور اب 2014, آپ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں کہ ریاست میں اردو کی صورتحال دن بدن بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اب دیکھیے یہ ماحول کی بات ہوتی ہے, میں پولیٹیکل ماحول سے الگ, جیسے ڈیٹیریوریشن ہمارے ہر انسٹیٹیوشن میں آ گئی ہے ویسے سوسائٹی میں آ چکی ہے. اس زمانے میں جب میں نے پھر الٹیمیٹلی ریڈیو کشمیر سری نگر جوائن کیا ایز پروگرام ایگزیکٹو تھرو UPSC, تو مجھے یہ پرولیج ملا کہ اسی کانفرنس روم کے میں بیٹھوں جن کا میں ٹیلنٹ تھا, اور میرے سامنے وہ لوگ تھے یو کین امیجن جن کے اتنے یہاں شاید اندازہ نہ ہو لیکن ہر ریجن میں ایسا ہوا ہے. وہ سارے ایسے لوگ تھے جب وہ شہر میں نکلتے تھے, اگر سومناتھ سادھو کو کہیں کسی چوک میں دیکھتے تو کم از کم 1000 لوگوں کا مجمع ہوتا, بیکاز ہی واز اے اسٹار ان ٹرمز آف اے اسٹاک کیریکٹر آف اے سیریز جو چلتی تھی وہاں. ایسے ہی پران کشور نکلتے تو ان کو لوگ ڈرامہ پروڈیوسر تھے, اس طرح کے اسٹار تھے. اور ہم چھوٹے سے براڈ کاسٹر رہے تھے, ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, بہت سیکھنے کا موقع ملا. تو اس وقت عالم یہ تھا کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھے ان کو بھی فیض کی شاعری زبانی یاد تھی. ماحول ایسا تھا, اردو کے مشاعرے ہوتے تھے, یہ لوگ آتے تھے, مشاعرے پڑھے جاتے تھے. اس میں ارسپیکٹ چونکہ ریڈیو واحد ایک کلچرل ادارہ تھا اس وقت,
جو یہ آرگنائز کر سکتا تھا، چاہے وہ بیگم اختر کا کنسرٹ ہو یا مشاعرے ریگولرلی ہوتے تھے اور اسٹیٹ گورنمنٹ بھی کرتی تھی، تو اس میں سب لوگ جاتے تھے. تو ہر آدمی اس لحاظ سے سمجھیے کہ باذوق تھا، جی سمجھتے تھے. ظاہر ہے اس لیے اردو اچھی لگتی، اور ادھر اردو کشمیر کی آفیشیل لینگویج ہونے کی وجہ سے ٹوٹی پھوٹی اردو تو سب بولتے تھے اور اردو سمجھتے تھے بہت اچھی طرح سے. سب لوگ آپ اردو میں بات کر سکتے تھے، وہ مانی تو سمجھ لیتے، لیکن ایسی صاف اردو جیسی اردو ایز پر لینگویج، اسٹینڈرڈ لینگویج سب استعمال میں نہیں آتے. اور ہر رائٹر جو وہاں کے کشمیر کا تھا شروع وہ یوزولی اردو سے کرتا تھا، کیونکہ کشمیر لینگویج کا تھوڑا اسٹینڈرڈائزیشن بیچ میں اس میں دقت یہ پڑی، رسم الخط کا پرابلم آیا اور یہ ہوا، تب تک اس کا املا بدلتا گیا، کیا ہوا. اور کشمیری پڑھنے والے بہت نہیں تھے، جبکہ اردو بڑے آسانی سے پڑھ سکتے تھے، تو اس کی وجہ سے. لیکن بعد میں جب اوریجنل جو کشمیری تھے جب انہوں نے رائٹنگ شروع کی تو وہ ایک ہسٹری بن گئی، ان دا سینس کہ اختر محی الدین جیسے لوگ، منسی نردوش جیسے لوگ، دیناناتھ نادم جیسے پوئٹ، انہوں نے کشمیری لکھنا شروع کیا، مادری زبان میں لکھنا جب شروع کیا تو پھر اندازہ لگا کہ وہ کتنے بڑے شاعر تھے، کس حد تک، کس لیول کے شاعر تھے. تو اس لیے انہوں نے اردو چھوڑ دی. کچھ لوگ رہے، پریم ناتھ پردیسی جیسے لوگ رہے جو اردو ہی میں لکھتے رہے اور چلتے، یا ڈاکٹر حامدی کشمیری بھی لکھتے رہے، لیکن حامدی کشمیری نے موسٹ آف اٹ اردو میں ہی لکھا. بہت لوگ رہے، لیکن جو اوریجنل پھر جنہوں نے شفٹ کیا فرام اردو ٹو کشمیری، ان میں سے بہت سارے نام اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. ہسٹری آف اردو لٹریچر میں، کشمیری لٹریچر میں ان کا بہت بڑا نام ہے. تو لیکن اردو کا انفلوئنس اس لیے تھا کیونکہ پرشین ایک زمانے میں کورٹ کی لینگویج رہی تھی، اور اس کے بعد کشمیری جو ہے شاردا اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی. وہ تو ایک ہسٹری الگ ہے، وہ بہت وقت لوں گا آپ کا اگر میں بتا دوں گا کہ وہ زبان کے ساتھ. لیکن اب یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے پھر انہوں نے کشمیری لینگویج کو یونیورسٹی سے شروع کر دیا تھا کہ وہ سیدھے کشمیر کسی اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن ایم اے ہو سکتا تھا، پی ایچ ڈی ہو سکتا تھا. اب شاید میں نے سنا ہے کہ دھیرے دھیرے اب اسکولز میں بھی پڑھائی جاتی. زبان جب تک بڑھتی نہ جائے، آپ زبان تو مر جائے گی نا. آپ برت لیں گے تو بہت ساری چیزیں سوچنی ہوتی ہیں، پھر روزگار کے وسائل سوچنے، زبان کو روزگار سے جوڑنا بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اردو کا مزاج جو ہے، اردو جو رچی بسی ہے کشمیر کے ماحول میں ابھی بھی ہے. لیکن آپ دیکھیے ایک اور انفلوئنس آئے گا، انگلش پبلک میڈیم اسکولز آ گئے ہیں. اب وہ بہت سے بچے انگریزی تو بول لیں گے لیکن اردو نہیں پڑھ پائیں گے. پھر ہندی ایک 3 لینگویج فارمولا کے تحت سے ہندی سیکھنا بھی ضروری ہے، ایک نیشنل لینگویج ہے. تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کی ہندی سیکھنا بھی ضروری ہے، جبکہ ہر لینگویج سیکھنا. انفیکٹ یہ تو کمپلسری سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ساؤتھ کی لینگویج جو تھوڑا بہت آپ کو اس دنیا سے متعارف کرے، ایک نارتھ کی لینگویج، اور کشمیری لینگویج اس لیے کہ لمیٹڈ ہے، اس کا زیادہ اسکوپ نہیں ہے، زیادہ جگہ بولی نہیں جاتی، لیکن اس کی ایک الگ ہسٹری، وہ ایک الگ انداز ہے. اردو اس زمانے میں ریڈیو کشمیر میں 60:40 ہوتا تھا تقریباً. اگر 60% پروگرامز آپ کشمیر میں کرتے ہیں تو اردو ہمارے فکس پوائنٹ چارٹ میں کم سے کم 40% پروگرام تو اردو زبان کے ہوتے تھے، بیکاز اٹ واز دا آفیشیل لینگویج. اشار صاحب، آپ نے کشمیر سے دلی کا سفر کیا، آپ دوردرشن میں یہاں رہے، اور دوردرشن میں آپ نے اردو کے لیے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں. تو یہاں آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا زبان کو لے کے، اردو زبان کو لے کے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں زمرد صاحب، میری بنیادی طور پر پروفیشنل براڈ کاسٹنگ لینگویج جو تھی وہ اردو تھی. اب کچھ لوگوں کو شاید اچھا نہ لگے، لیکن ریڈیو کا ماحول دوردرشن سے اس لحاظ سے بہتر تھا کہ ریڈیو میں پڑھنے لکھنے کا رواج تھا. ہمارے ڈائریکٹر اس زمانے میں سال کے آخر میں لائبریری سے رجسٹر منگواتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس پروڈیوسر نے کیا پڑھا ہے. لائبریری ماشاء اللہ بہت اچھی تھی، اینڈ آئی واز ویری فارچونیٹ کہ میرے پہلے ڈائریکٹر کے نیر رہے. حالانکہ تھے وہ سائنس کے اسپیشلسٹ، ایم ایس سی باٹنی کیا تھا یا زولوجی، لیکن ان جیسا اردو براڈ کاسٹر محمود بیگ کے بعد میں نے
کہیں دیکھا نہیں. ان کی فالوئنگ آج بھی پاکستان میں اتنی اس سے زیادہ ہے, مقبول ہوئے. وہ اردو سروس میں رہے تھے وہ, اور وہ میرے ڈائریکٹر رہے. مجھے یاد ہے اردو کے حوالے سے میں ایک یہ بتا دوں آپ کو کہ اردو سے کتنی انٹرسٹ ان کو تھی اور مجھے کتنی تھی, جو شاید آپ کو آئی تھنک دیٹ از دا کریکس. ہر سال ہمارا سمر فکسڈ پوائنٹ چارٹ اور ونٹر فکسڈ پوائنٹ چارٹ ہوتا ہے. 6 مہینے کے لیے ایک چارٹ بنتا ہے, شیڈول بنتا ہے, پھر 6 مہینے دوسرا. تو ہر سال ایسے ہی نئے پروگرام پروپوز ہوتے ہیں ایسے ہی. تو میں نے ایسے ہی ایک بار ذکر کیا اس پروگرام میں کہ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ہو. اردو شاعری تو بہت شاندار ہے, سب لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ان سر تو دھنتے ہیں, واہ واہ کرتے بھی ہیں, اچھا بھی لگتا ہے, میٹھا بھی لگتا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ یہ بات جو شاعر نے کہی ہے اس کی کتنی تہیں ہے اور کیا کیا معنی لیے جا سکتے ہیں. اس دنیا میں کے اندر لینا چاہتا ہوں میں لسنر کو. نیر صاحب بولے تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اسٹالوارس تھے, اردو کے عالم فاضل لوگ بھی تھے. کیسر قلندر تھے, بشیر بٹ تھے, غلام رسول نازکی صاحب تو نہیں تھے, ان کے صاحبزادے تھے فاروق نازکی, تو اوتار کرشن رہبر تھے. یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ, سب لوگ پبلشڈ بکس ان کی, ہسٹریز آف کشمیری لٹریچر, شعری مجموعے. ہم تو خیر اسٹوڈنٹ اور نئے نئے براڈ کاسٹر, اس لیے تو ہم نے کہا, میرے صاحب نے کہا, وہ ہم کو کبھی کبھی پیار سے شہزادے بولتے تھے. شہزادے ارادے تو بہت اچھے, اچھا خیال ہے, تو کیا خیال ہے کیا. پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ میں ایسے کروں گا کہ کوئی بھی غزل اٹھا کے اس کو پہلے ریسائٹ کرواؤں گا, پھر اس شعر کی تشریح کر لوں گا, اور پھر دوسرے شعر کی وہ بھی ریسائٹ کر کے پھر اینڈ میں اس پوری غزل کو میوزک کے ساتھ سنوا دوں گا. میں کہا ہے تو اچھا. اب ظاہر ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے, the man proposes, if you have proposed you have to dispose. اب آپ کے اپنا کانسیپٹ ہے, آپ کا آئیڈیا ہے, دوسرے کو دینا کہ آپ کریے یہ شروع, تو یہ تو ہو نہیں سکتا. نہ میں بول سکتا ہوں کہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو ایز یوزول جو ہوتا ہے ہمیشہ ایسی محفلوں میں ہوتا ہے. تو پھر شہزادے شروع کیجیے, تو کیا ٹائٹل رکھیں گے آپ. اب ٹائٹل الگ سیشن ہوتے تھے ہمارے, کیونکہ برین اسٹارمنگ ہوتی تھی. اچانک پتہ نہیں, میں نے شاید کہا کہ لفظ تو مجھے پوری طرح یاد نہیں, لیکن یہ بات بالکل یاد ہے کہ نیر صاحب کا نہیں, اس کا اچھا نام رہے گا, ہر فرق نام رکھو اس کا. تو مجھے بھی اچھا لگا, بہت قریب تھا اس کے, تو مجھے اچھا لگا. میں نے کہا سر ٹھیک ہے. تو کب سے ہے نیا چارٹ, کب سے لاگو؟ اگلے مہینے سے شروع ہوگا. تو میں نے کہا کیونکہ اس پر کام کرنا تھا, میں نے کہا سر ٹھیک ہے, اس کو پرپوز کیا. تو اٹ واز پرپوز فار نیکسٹ شیڈول, یعنی 13 ویکس, 3 مہینے کا کم سے کم شیڈول بنتا تھا, 13 ویکس. سو یو ہیو ٹو سبمٹ, آپ کو شیڈول دینا ہے کہ ان 13 دنوں میں, 13 ہفتوں میں یہ پروگرام ہوگا. اس کے ساتھ ٹاکر بھی ہوگا اور سنگر بھی ہوگا. ایسے نہیں ہوتا تھا, ایٹ رینڈم براڈ کاسٹنگ نہیں ہوتی تھی, پراپرلی شیڈول. کیونکہ پبلسٹی ہوتی تھی, آواز میں چھپتا تھا, اور آواز میں اگر ڈیویشن ہوتی تو یو وڈ بی ہولڈ اپ کہ ڈیویشن ہوگی. تو میں نے شروع کیا, اور شروع ہی میں پتہ نہیں کیوں, اصل میں ہو سکتا ہے مجھے چیلنجنگ کام زیادہ پسند ہو. میں نے پہلی غزل غالب کی اٹھا, انتہائی مشکل غزل, دیوان کی پہلی غزل, نقش فریادی ہے شوقیت تحریر. تو میں نے کہا یہ تو خیر مجھے خود مشکل ہو رہی تھی سمجھنے میں, تو میں کیا کروا دوں گا, کیونکہ میں خود لکھنا چاہتا تھا اسکرپٹ. ریڈیو میں یہ بات تھی کہ ہر پروڈیوسر تقریباً سیلف سفیشینٹ ان دا سینس, اونلی جب بہت ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہم لے آتے, لیکن اس طرح کے کام آپ کو خود کرنا پڑتے تھے. تو میں نے پتہ نہیں کتنی تشریح ہیں, کہاں سے کدھر ہے, 15 دن گھر میں وہی جو صبح سویرے اٹھ کے لکھتے تھے آپ, تو وہ کرتے رہے. الٹیمیٹلی میرا اسکرپٹ تیار ہو گیا, اس لحاظ سے کہ یہ 3-4 پیج کا بن گیا. اب معاملہ تھا یہ کرنے کا, ڈسائڈ کرنے کا, وہ انتظام بھی ہو گیا اتفاق سے. اور ایز اے براڈ کاسٹر پلانر یو ہیڈ ٹو تھنک یہ آلریڈی گائی ہوئی غزل تھی, تو اس لیے مجھے وہ پورشن کرنا نہیں تھا. تو میں نے پہلا پروگرام کیا تو اس کی اچھی پذیرائی ہوئی, ان دا سینس کی مشکل تھا لیکن ٹھیک ہے, اچھا پیٹ مل گیا. اس کے بعد دوسرا کیا, اور تیسرا پروگرام میں نے جب کیا تو میں نے کہا اب یہ ذرا مشکل ہوگا, تھوڑا سا ذرا مجھے فیض کی ایک غزل ملی, جب وہ ایک لحاظ سے غزل مسلسل یہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام کی تو ہے.
کیونکہ میری ایک اچھی مطلب ان سے تعلق اچھا تھا، وہ بہت اچھی سنگر تھی، انہوں نے یہ غزل جو بہت اچھی گائی تھی اور اس کی بہت اپریشیٹ، میں نے کہا ریسائٹ بھی ان سے کروائیں گے اور گوائیں گے بھی ان سے، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. صرف تشریح کی بات تھی، سمجھانے کی بات تھی، اور میں خود ہی یہ براڈ کاسٹ بھی کرتا تھا اپنی آواز میں، خود اسکرپٹ لکھا ہوا خود پڑھتا تھا اور ریسائٹ کسی اور سے کرواتے تھے. ظاہر ہے میں ریسائٹ تو نہیں کر سکتا تھا. میں نے یہ اب اس کی میں نے انٹرپریٹیشن ٹوٹلی ڈفرینٹ، یہ جیل میں لکھی ہوئی غزل ہے، یعنی لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، یعنی اچھے دن آنے والے ہیں، تو لیکن میں نے اس کو رومانی انداز میں دے دیا. یہی میں چاہتا تھا لسنر کو اندازہ دینا کہ اس کی کتنی تہیں ہو سکتی ہیں. آپ چاہیں جتنی تہیں نکال دیں، جتنا آپ کا ذہن پرواز کرتا ہے. تو میں نے اب اس لیے مجھے یہ بولنا پڑا کیونکہ اس تعلق سے مجھے اتنا بڑا کمپلیمنٹ ملا ہے جو کسی کوئی براڈ کاسٹر سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کا. جس دن یہ مارننگ میں ہوئی تو میں ریڈیو کشمیر سری نگر کے گیٹ پر ٹھیک ٹائم پر پہنچتا تھا، ویری پنکچوئل. میں وہاں پہنچا تو وہاں میں نے ایک یہ ان کو دیکھا، ایک بزرگ تھے وہ ہمارے امین صاحب شاید، ہاں یہی ہے، وہ عالم فاضل تھے فارسی اردو کے. اور میں نے کہا امین صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو پہلے تو انہیں گلے لگایا کہ یہ بشارت میاں ریٹائر ہو چکے تھے، بزرگ تھے. کہنے لگے میرا موڈ صبح بہت خراب تھا، میں صبح جب اٹھا تو اس طبیعت ایسی نہیں تھی، چائے کا کپ پینے لگا، تمہارا پروگرام شروع ہوا حرف اور میں نے سنا، اور جب سنا تو طبیعت اتنی شگفتہ ہو گئی. حالانکہ وہ نشاط میں رہتے تھے، ریڈیو کشمیر ٹورسٹ سینٹر کے پاس تھا، تقریباً 14 کلومیٹر اس زمانے میں. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے مجھ سے کہا مجھے کوٹ پکڑا دو، کوٹ پہنا، یہاں آیا بس میں بیٹھا اور یہاں کھڑا ہوا تم کو دیکھنے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کا کمپلیمنٹ، اور ایسی شخصیت جو خود عالم فاضل ہو، کتابیں لکھی ہوئی ہو، جانتے ہیں چیف ایڈیٹر چنار کے رہے ہیں، جب وہ کہیں تو آپ کیا، میں ان کو اندر لے آیا. کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو اندر لے آیا، ڈائریکٹر صاحب آ گئے تھے، نیئر صاحب، میں نے ان کو ان کے پاس لے لیا، بٹھا دیا. تو نیئر صاحب بھی کھڑے ہو گئے، کہیں امین صاحب اتنے صبح صبح آپ کیسے؟ کہیں یہ آپ کے برخوردار نے مجھ سے پوچھنے لگے شہزادے کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے صاحب آپ کے برخوردار نے وہ کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً آنا پڑا. مطلب دیٹ از وائی آئی واز سیئنگ کہ زمرد صاحب کی اس شاعری میں آپ جو بھی ہے وہ ہے، لیکن شاعری میں اتنی ایک وسیع دنیا آباد ہے کہ جتنی چاہیں آپ اس میں گوتے لگائیے. خاص طور سے ہماری غزلیہ شاعری ہے، اور یہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے. آئی وڈ ناٹ، مے بی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ شیکسپیئر کے سونیٹس ہیں یا پرانے کچھ سم رومانٹک پوائٹس میں کچھ ایسا ملے گا، یا لیکن اس حد تک یہ پرشین پوئٹری کے برابر ہے، جس کو میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کی موسٹ پاورفل لٹریچر کا جو حصہ ہے. انفارچونیٹلی پراپر اتنا مشہور اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے انگریزی دنیا کی زبان بن گئی ہے اس لیے پہنچ گئی، لیکن پھر بھی جو بھی انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے پرشین سے یا اردو سے بڑا مشکل ہے، کم ہوا ہے، تو اس سے اندازہ لگا. تو اردو تو ایک تہذیب کا نام ہے نا. تو پرابلم یہ ہے کہ تہذیب سب کو اچھی لگتی ہے، زبان بھی سب کو اچھی لگتی ہے، میٹھی بھی ہے. اب یہ ہے کہ کہیں کہیں الرجی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے زیادہ فارسی کے لفظ سے، حالانکہ وہ فارسی کے لفظ جو وہ خود استعمال کرتے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا. ہر بلیٹن میں آپ بخوبی بولیں گے، آپ ان کو پتہ ہی نہیں. غور طلب ہے تو آپ یہ ترکیبات استعمال کرتے ہیں، ترکیبیں استعمال کرتے ہیں، تو ان کو اچھا تو لگتا ہے لیکن شاید سمجھ میں بھی نہیں آتا. دیز آر ویری پیٹی پریجڈیسز جو ہر طرف سے ہے، زبان کے معاملے میں ہر طرف سے. ہندی کا ساؤتھ کی لینگویج سے ہے، کسی کا کسی سے ہے، اردو سے ہندی کا ہے یا کیا ہے، وہ اتنا جو ایکسٹریمز پر جاتے ہیں نا، زبان وہاں کیجولیٹی بن جاتی ہے. لیکن اردو ایک ایسی لینگویج ہے، اگر اس کو اپنا انفیکٹ
پارٹ آف اپنی سویلائزیشن بنایا جائے تو مجھے لگتا ہے مینٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پر ٹالرنس کی لیول زیادہ ہو جائے گی، جی شائستگی زندگی میں زیادہ آئے گی، نفاست زیادہ آئے گی، اور جس کو سو کالڈ یہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر سے پریشان ہیں اور یہ ہیں، آئی ایم ناٹ یوزنگ دس ٹرم ان جنرل ان دا سینس میں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے بھائی ویسٹرنائز ہو گئے وداؤٹ ریئلائزنگ واٹ دے آر ایگزیکٹلی سیئنگ. بہت ساری مکس چیزیں ہیں لیکن کلچر ڈفرینٹ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو یہ یہیں کی زمین سے ہوگی ہے. ضرورت اس لینگویج کی تھی یہاں اس وقت ہندوستان میں اس لیے پیدا ہوگی، اور جب ضرورت تھی ابھی بھی ہے. لنگوا فرانکا تو میں مانتا ہوں یہ ہے، اور ہندوستانی فلم تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کسی اور لینگویج میں شروع کریں وہ دیکھنا. جی جی ہم کو ایسی تو اگر ایک اچھی چیز ہے دیکھیے تو اس کو آپ چھوڑیں گے کیوں؟ آپ چاہے کم استعمال کریں، زیادہ دیکھیں کوئی میٹھا کھانے کے شوقین ہے، کوئی نمکین کھانے کا شوق ہے، آپ نمکین کو بین کر کے صرف میٹھا تھوڑی رکھیں گے، یا میٹھے کو بین کر کے صرف نمکین رکھیں گے. کچھ لوگ کھٹا میٹھا بھی کھانا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک قسم کی چیز تھی، ضرورت تھی ایک دوسرے سے بات کرنے کی، اس لیے سب سے آسان لہجہ تھا. پھر آپ محبت کریں کسی سے یا پیار کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ شام بولیں یا صبح بولیں یا سائے بولیں، لیکن وہ لفظ بولیے نا جو دوسری کی سمجھ میں آتا ہے، جو استعمال کر سکتے ہیں، جو کسی کا آج بھی سمجھ میں آ جائے. جی جی جی. تو اس لحاظ سے چونکہ یہ پریجوڈس ہے، کہاں پر ہے، کس لیول پر ہے، یا ہو سکتا ہے روزگار کے سے نہیں جڑا ہے پوری طرح، اس لیے دقت تو ہے. اردو کو فروغ دینے کے لیے یہ ضرورت بھی محسوس کی گئی، اس لیے اردو چینل تو آئی. ورنہ نام کے لیے دوردرشن دلی میں جب میں ڈائریکٹر تھا دوردرشن دلی کا، ہفتہ وار ایک پروگرام ہوتا تھا، لیکن قید یہ نہیں تھی کہ صرف آپ ایک ہی ہفتہ وار پروگرام کریں گے. اگر آپ کوئی بھی پروگرام اردو میں کرتے تو اس سے قید تھوڑی یہ تھی، لیکن یہ ایک سسٹم میں بن جاتا ہے. ایک پروگرام آپ یہ کریں گے، جیسے کشمیر میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہاڑی، گوجری، پشتو اور بھی بہت ساری لینگویجز ہیں، ان کو ایک دینا پڑتا ہے کوٹا. یہاں اردو کے لحاظ سے حالانکہ دلی اردو زبان ٹکسالی زبان، اردو میں زیادہ ہونی چاہیے، اردو کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے پھر انہوں نے اردو چینل شروع کر. اچھا اشارت صاحب، ایک چیز یہ پوچھوں گا، اردو چینل کے حوالے سے بات آئی ہے کہ پہلے جب آپ ڈائریکٹر تھے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک پروگرام آپ کرتے تھے اردو، اب تو پورا کا پورا ایک چینل آپ کے پاس ہے. جی تو ایک پورا میرے پاس چینل، نہیں، مطلب ایک دوردرشن کے پاس ایک پورا کا پورا چینل ہے. ہم تب جب آپ ہفتے میں ایک پروگرام کرتے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے کہ وہ پروگرام آئے گا، اس کا معیار اس طرح کا ہوتا تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے اس پروگرام کا. آج آپ کے ہمارے پاس ایک پورا کا پورا چینل ہے، لیکن کیا وہ چینل وہ جو بیسک ضروریات ہیں یا جو جس مقصد کے لیے یہ چینل قائم کیا گیا، یہ چینل چلایا گیا، کیا اس میں وہ کامیاب ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پیچھے چھوٹ رہا ہے مین اسٹریم سے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں ایک بات ہے، یہ اب میرے پروفیشن کی بات آ گئی نا، جس پر میں زیادہ اس لیے بول سکتا ہوں کیونکہ آئی ہیو بین پارٹ آف دوردرشن، مینجمنٹ آف چینلز، چینل ڈائریکٹر، مینجمنٹ اینڈ کریشن آف چینلز. تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں ہمارے یہاں پالیسیز پیپر پر بہت اچھی ہوتی ہے، نیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم شروع کرتے ہیں کوئی کام اس وقت ہم تھوڑا سا آگے کی نہیں سوچتے، ویژن نہیں ہوتا ہے اتنا. مثلا ہر کام جو یہ ایسی چیزیں ہیں جو پروفیشنلی کرنی ہوتی ہیں. اسی وین یو کم اپ، جب آپ ایک چینل چلانا چاہتے ہیں تو ایک پروفیشنلی چینل چلائیں گے نا، تو ایک سسٹم سے اس کا چاہے ڈفرینٹ ہو سسٹم گورنمنٹ سے، لیکن چینل کا سسٹم ہوگا نا. تو چینل کا مطلب کیا ہے؟ چینل کے لیے آپ انفراسٹرکچر کریں گے کریٹ، اس کے بعد آپ کانٹینٹ کریٹ کریں گے، کانٹینٹ کے بعد آپ ڈسٹریبیوشن کریں گے. یہ تین چیزیں تو بہت ضروری ہوتی ہیں. دس از پروفیشنلی آئی ایم ٹاکنگ ناؤ. آپ نے سوچا کہ اردو چینل لانچ کریں گے، آپ نے لانچ کیا وداؤٹ ایون گیونگ اٹ اے تھاٹ اس پر چلائیں گے کیا. پہلی بلنڈر تو سب سے وہ تھی کیونکہ آپ نے بینک کریٹ نہیں کیا. جو ہم یہاں کرتے ہیں پرابلم یہ ہے نا ہمارے یہاں کہ شروع کرتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ ہم کیا کریں. ود دا ریزلٹ پہلے کے دنوں میں جو دقتیں اردو چینل کو آئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ نے سارے ہندی کے سیریل ایکوائر کیے، ادھر ادھر سے چلا دیے ان اردو کے نام پر، تو یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی چینل، رائٹ.
فرام دا بگننگ اٹ ڈیفیٹڈ اٹس اون پرپز. دوسری بات, اس کے بعد آپ نے اس کے پیکیجنگ کا سوچا ہی نہیں. کوئی بھی چینل آج کل ویور کو ہک نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کو سجا کر سنوار کر اپنے سامنے پیش, ویور کے سامنے پیش نہیں کریں گے. آپ رینڈملی اٹھا کے چلا دیں گے. کیوں؟ وجہ اس کی اور کوئی نہیں ہے کہ آپ نے سوچا ہی نہیں انفراسٹرکچر کا کہ اس کے لیے کیا ہم کو ایک الگ سے پیکیجنگ یونٹ لینا چاہیے, کیا ہم کو بینک اگلے ہفتے کا تیار کرنا چاہیے, اور کون سے پروگرام کتنی دیر تک چلا لیں گے. ہیفیزرٹلی یہاں سے جو کچھ ملا ہونے پونے, ادھر سے جو کچھ ملا, کیونکہ پریشان ہو جاتا ہے نا چینل مینیجر اس وقت. کیا کرے گا؟ آپ مجھے بولیں گے چلانے کے لیے تو میں کیا کروں؟ میں ادھر سے ادھر سے چلا دیا جس کا کوئی ساتھ نہ پیر نہ, کہیں کچھ چل رہا ہے کہیں کچھ چل رہا ہے. کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ اگر آپ نے تھاٹ دیا ہوتا تو شاید بہت اچھی طرح اسٹیبلش ہوتی. کیوں؟ اب پرابلم ہی ہوئی, کچھ لوگوں نے وہی جو اردو کا ہمیشہ سے یہ جوڑتے ہیں شاید یہ اسلامک چینل ہے, جبکہ اگر آپ پاکستان کے ٹی وی سیریل دیکھیں گے اس میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اسلامی چینل آئی ہے. اچھا خاصا ماحول, بڑا آزادانہ طریقے پر انکہی دیکھیے, تنہائیاں دیکھیے, دھوپ چھاؤں دیکھیے. ہاں خیر بڑے شاندار سیریل ہیں, آپ کو ارسپیکٹو آف ریلیجن, کلر, کاسٹ اینڈ کریڈ آپ دیکھ سکتے ہو اور انجوائے کریں گے. تو یہاں آپ نے سوچا نہیں, اس لیے وہ ہو گیا. پہلے تو وہ ہو گیا, اس کے بعد آگے کی پھر نہیں سوچی کیا کریں گے. آپ اس پر پیسہ خرچ کر کے سافٹ ویئر بنوائیں گے یا ریڈی میڈ خریدیں گے. ریڈی میڈ مارکیٹ میں آپ کے اویلیبل ہے نہیں. ریڈی میڈ آپ کا ٹیلنٹ اویلیبل نہیں ہے اردو کا. آپ اردو والے کو لائیں گے کسی کو اینکر بنانے کے لیے, یا آپ کو ایکسپرٹ دو چار تو ملیں گے ڈسکشن کے لیے, لیکن جب آپ اینکر لے آئیں گے, کتنے اینکر ہے جو اردو, اور جب وہ لائیں گے اور پریویو کروائیں گے تو کوئی اردو والا آئے گا بولے گا اس کا تلفظ تو خراب ہے, اب کس کو لے آئیں گے؟ آپ نے کریٹ ہی نہیں کیا. کہاں کیا؟ اردو کے لیے اچھے نیوز ریڈر نہیں ہیں. آواز کی بات تو میں الگ کرتا کہ ایسی آوازیں ہیں جن کو آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے, جو کبھی آڈیشن میں پاس ہی نہیں ہو سکتی تھی, وہ آوازیں بھی ہیں. وہ تو خیر ہندی میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. ہمارے زمانے میں جو آڈیشن ہوتا تھا یو کوڈ ناٹ امیجن. تبھی تو ڈیمیلو جیسے لوگ ہوتے تھے, دیوکنندر پانڈے جیسے لوگ ہوتے تھے, اور یہ زاہد علی خان ہوتے تھے. اس طرح کے لوگ, آوازیں تھیں, آوازوں سے لوگ جانتے تھے. آج کس کو جانتے ہیں اب آواز؟ اب ارلیئر بیچ میں تھوڑی سلما تھیں اور کمل جی بی سنگھ تھے, اور آج کل ہے ہی. تو اردو کی تو ایک تو آواز نہیں, دوسرا تلفظ بھی ایسی میرا جیسا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ٹیلنٹ تو تھا ہی نہیں, آپ کا را میٹیریل تھا ہی نہیں, ٹیلنٹ بھی آپ نے گروم نہیں کیا تھا. یو شوڈ ہیو گاٹ. ایسی چیزوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے بیٹھ کے. یو رن اے چینل, یا تو اس کو پروفیشنلی رن کیجیے یا نہیں کیجیے. خانہ پوری کرنے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اب ادھر کچھ سیریلز میں بھی تھا ریویو کرنے کے لیے. غلطی کیا ہوتی ہے, جب آپ انسسٹ کرتے ہیں تو اردو مزاج سے تعلق رکھنے والوں کو تھوڑا سا رکھا جائے. تو مجھے یاد ہے کچھ میٹنگ میں ایسے لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے, ایک نے کہا میں اردو زبان کی ہسٹری سے بات پر پروگرام بنانا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. آپ مجھے بتائیے, آپ رام بابو سکسینہ کا نام جانتے؟ جی نہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں. مولانا آزاد کا نام جانتے ہیں؟ مولانا یہ محمد حسین آزاد کا نام جانتے ہیں؟ ایسے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ اور دو چار نام میں نے لیے جو مجھے یاد اس وقت آئے تھے. ایون پبلشر کے نام, مالک رام کا نام جانتے ہیں, یہ اور بھی یہ جو ہے عبدالحق کا نام جانتے ہیں, بابا اردو. کچھ ان کو اندازہ نہیں, اور یہ صاحب بنے تھے, آئے تھے اردو زبان کی تاریخ پر کام کرنے کے لیے. اگر آپ نے ان کو دے دیا, آپ کیا سمجھتے کیا بنے؟ آپ مصنوعی کی بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ معلوم ہی نہیں مصنوعی کیا ہے. آپ ایسی چیز, مطلب آپ کوئی آئے یہ تبت النسو پر پروگرام کروں گا, کیا ہے وہ, کس کے لیے کی ہوئی ہے, کون تھے, ان کو نہیں معلوم. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کریں تو آپ کو تھوڑا سا سلیکٹیو ہونا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہے, مشکل ہے اس وقت سارے اردو والے فلم میکرز ہوں یا نہیں, لیکن ہیں ایسی بات. اب
سب لوگ ضروری نہیں اردو سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس لیول تک سینسیٹیو ہیں کہ انہیں اتنے خوبصورت سبجیکٹس ستھو نے نہیں کیے ہیں، اردو سبجیکٹس ہیں، شام بینگل نے نہیں کیے ہیں، بہت سارے لوگ، آپ مجھے بتائیے کمرشل سینما نے نہیں کیے ہیں میرے محبوب جیسی فلم یا پالکی جیسی فلم، وہ کون سے اردو جاننے والے نہیں ہیں، اردو جاننے والے بھی تھے ہندی والے، لیکن اتنی سینسیٹیوٹی تو ہو کہ وہ اگر خود سبجیکٹ معلوم نہ ہو تو سب کسی ایسے کو روپن کرے جو آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں بتا دے۔ پروڈیوسر کین ناٹ نو ایوری تھنگ، یا ڈائریکٹر سب چیزیں نہیں جانتا ہے، اسی لیے سپر اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے۔ وہ آرٹ ڈائریکٹر کو لے آتا ہے، میوزک بنواتا ہے، کوریوگرافی کے لیے الگ بلاتا ہے لوگ، لیکن اس سبجیکٹ کے بارے میں اس کا اپنا آئیڈیا تو ہو تھوڑا بہت، اگر وہ اتنی بھی ہوم ورک نہیں ہو تو بہت زیادتی ہے کہ ایسے آدمی کو یہ سوچنا کہ آپ یہ کر لیجیے، وہ جاتے ہیں۔ اگر وہاں کچھ دقت ہوتی تو آپ کا کانٹینٹ خراب رہے گا، اگر اچھا رہے گا۔ دیکھیں مہابھارت اس لیے بنی، آپ اندازہ لگائے راہی معصوم رضا نے لکھی ڈائلاگ اس کے لکھے، وہ ڈائلاگ آج بھی زبان زد ہے۔ بی آر چوپڑا خود بہت ہی عالم فاضل آدمی تھے، ناٹ اونلی ان دس ریسپیکٹ، وہ اردو کے شوقین تھے اور اردو ہی جانتے تھے اور انگریزی کے ایم اے تھے، آپ سوچئے۔ تو ایسے لوگ ہوں، اب آپ ظاہر ہے اوور نائٹ تو پیدا نہیں کریں گے، لیکن ہیں وہ ٹیلنٹ اگر اوپن ہوتا تو ان کو دیا جاتا ایکسپیرینس آدمی کو۔ اٹس ناٹ نیسیسری کہ یہ اردو شبد ہی جاننے والے، لیکن اردو سے دیکھیے، اردو برتنے والے یا اردو سے تعلق رکھنے والے یا اردو سے محبت رکھنے والے، مثلا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو یہ چینل ہے، یہ جو ویب سائٹ ہے، وہ بھی کسی اردو سے محبت کرنے والے آدمی نے شروع کیا ہوگا اور اردو سے اتنی دلچسپی رہی ہوگی کہ اردو کو جاننے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اگر آپ نہیں ہیں ایسے کسی کو بھی بولیں گے کہ کمرشل وینچر ہے، دیٹ از ڈفرینٹ، بٹ اگر آپ زبان کے تعلق سے زبان کی محبت میں کوئی چیز شروع کر رہے ہیں تو پھر تو وہ جی بالکل ہاں۔ اور جیسے آپ نے پہلے فرمایا بھی کہ یہ زبان ایسی ہے، اس میں مٹھاس اتنی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے ریختہ.org، سنجیو سراف صاحب اس کے بانی ہیں، اور 3-4 سال پہلے انہوں نے اردو سیکھی باقاعدہ، اور اردو شاعری سے انہیں بہت دلچسپی ہے، اور انہی کی اس محبت کا نتیجہ یہ ریختہ ہے جو اس وقت تقریباً 164 ملکوں میں ہماری سائٹ دیکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب بہت زیادہ محبت ہے۔ ہاں بالکل۔ اور آج کے زمانے میں جیسے ہمارے شمیم صاحب کہتے ہیں، شمیم حنفی صاحب، کہ آج کے زمانے میں اردو کے لیے کام کرنا جہاد کرنے سے کم نہیں۔ ایک لحاظ سے